السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورج گرہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہے؟ تو ہم کو چاہیے کہ ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سورج گرہن ہو گیا تھا، اور یہ بات عام ہے کہ عرب میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی اہم آدمی انتقال ہو جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے۔ یہ بات عام تھی، لوگ سمجھتے تھے ایسا، اور اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا تو اس دن سورج گرہن ہو گیا۔ تو بہت سارے یہ بات پھیلا رہے تھے کہ اسی وجہ سے سورج گرہن ہو گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس وجہ سے سورج گرہن نہیں ہوا، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ عرب میں کسی کے گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہو جانا یہ بہت اہم بات مانی جاتی تھی، یہ سب جانتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹا پیدا ہونا، اور یہ بہت دنوں کے بعد 4 بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، 3 لڑکے، تینوں بھی جو ہے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، لیکن جب ایک بیٹے کا انتقال ہوا تو سورج گرہن ہوا، تو سب یہ بات عام کر دی کہ اسی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وجہ سے نہیں، اس کا کوئی تعلق سورج گرہن سے نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہم تمام غور کریں کہ جتنی بھی چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اللہ کے طاقت کے سامنے کوئی چیز کام نہیں آ سکتی۔ بڑی بڑی چیزیں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، اس کے اندر روشنی بھی اللہ ہی ڈالتے ہیں، اس کے اندر کی روشنی اللہ ہی کھینچ لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں، اللہ جو چاہے کرتے ہیں۔ چاند، سورج، ستارے، ہوا، پانی، سمندر، آسمان، زمین، سب کچھ اللہ کے قبضے میں، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جب سورج گرہن ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو فکر ہوئی کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کریں گے۔ اس کی تحقیق کرنے کے لیے اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ کر، جو کاموں میں بھی مشغول تھے، سب کاموں کو چھوڑ کر دوڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ یہاں تک کہ نوعمر لڑکے جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے، ان کو چھوڑ کر لپکے ہوئے گئے تاکہ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کسوف کی نماز پڑھی، سورج گرہن کی نماز، جو اتنی لمبی نماز تھی کہ لوگ غش کھا کر گرنے لگے۔ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اور فرماتے تھے، اے رب، کیا آپ نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں فرما رکھا ہے؟ کیا آپ ان لوگوں کو میرے موجود ہوتے ہوئے عذاب نہیں دیں گے، اور ایسی حالت میں بھی عذاب نہیں دیں گے کہ لوگ استغفار کرتے رہیں؟ اور اس کے خلاصے میں سورہ انفال میں ایک آیت بھی ہے جس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے وقت میں عذاب اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ جب کبھی ایسا موقع ہو، سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو جائے، تو گھبرا کر نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں جو آخرت کے حالات دیکھتا ہوں، اگر تم کو معلوم ہو جائے تو ہنسنا کم کر دو گے اور رونے کی کثرت کر دو گے۔ جب کبھی بھی ایسی حالت پیش آئے، نماز پڑھو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب کبھی بھی ایسی حالت پیش آ جائے، نماز پڑھو، دعائیں مانگو، صدقہ کرو۔ ہم کو چاہیے کہ ہم تینوں کام کریں، نماز بھی پڑھیں، دعا مانگیں، دعا میں توبہ ہو، استغفار ہو، صدقہ خیرات کریں، اللہ کی طرف
ہم متوجہ ہونا ہے، رجوع ہونا ہے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرانا ہے، ایسے اعمال ہم کو کرنے ہیں۔ ہر کام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ حضرت نذر رضی اللہ عنہ، نذر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک مرتبہ دن میں اندھیرا چھا گیا تو میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نذر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قسم کی چیزیں پیش آتی تھیں؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کی پناہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ذرا سے ہوا تیز ہو جاتی تھی تو ہم لوگ قیامت کے آ جانے کے خوف سے مسجدوں میں دوڑ جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے صحابی ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب آندھی چلتی، تیز ہوا چلتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج کسی بڑے سے بڑے حادثے، بڑی سے بڑی مصیبت میں، پریشانیوں میں، بلاؤں میں کبھی کسی کو مسجد یاد آتی ہے؟ عوام کو چھوڑیے، خاص بھی اس کا اہتمام کچھ کر پاتے ہیں؟ آپ خود ہی اس کا جواب اپنے دل میں سوچیں کہ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم مسجد میں جائیں، اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں۔ تو اب سورج گرہن کا موقع ہے، یہ 2020 میں عیسوی ہے، جون کا مہینہ ہے، آج 20 تاریخ اور کل 21ویں تاریخ ہے۔ تو بنگلور کے، کرناٹک میں بنگلور کے وقت کے اعتبار سے تو جو لوگ تجربہ کار ہیں، اس میں جو اس کے اندر جو ہے زیادہ ان کی دلچسپی ہوتی ہے اور ان کے علم میں یہ باتیں ہوتی ہیں، تحقیقات ہیں، محقق لوگ بتا رہے ہیں کہ 10 بجے کے بعد تقریباً 10:12 پر سورج گرہن شروع ہوتا ہے اور تقریباً 11:15 بجے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، 1:30 بجے 1:31 تک سورج گرہن کا وقت جو ہے یہاں اس اعتبار سے اس ملک میں خصوصاً جو ہے کرناٹک میں بنگلور کے اعتبار سے وقت بتایا گیا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس وقت میں زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر رہیں، نماز پڑھیں، نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھیں اور قرات جو ہے جہری یا سری زور سے آہستہ سے جیسے سہولت ہو کر سکتے ہیں۔ علماء اکرام اکابرین ہمیں دونوں طریقے بتاتے ہیں، بہتر سری کہتے ہیں، لیکن لوگوں کی جو ہے لمبی نماز، لوگ جو ہے سری نماز میں وہ جو ہے توجہ سے نہیں پڑھ سکتے، تو سہولیات کے اعتبار سے جہری نماز پڑھنے کو بھی کہتے ہیں۔ تو جہری نماز ہو یا کوئی انفرادی بھی پڑھ سکتے ہوں تو انفرادی بھی پڑھے۔ یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے اور دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگیں، صدقہ کریں، اپنے گھروں میں بھی عورتوں کو سب کو گھروں میں کہیں کہ عبادت میں لگے رہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اور ایسے وقت میں ایک ہمارے سے کوئی عمل نہ چھوٹے، ہماری زندگی میں موقع ہے سورج گرہن کا تو ایک طریقہ ہمارا اسلامی طریقہ نہ چھوٹے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ کی قدرت کو، اللہ کی معرفت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کی معرفت یعنی اللہ کی پہچان ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔